ایک ادارہ تھا، تعلیمی ادارہ، تو مختلف استاد تھے، کوئی اردو پڑھا رہا ہے، کوئی فارسی، کوئی انگریزی، کوئی ریاضی. اور آپ جانتے ہیں کہ ریاضی کا فن ذرا مشکل ہوتا ہے. تو ایک استاد ریاضی پڑھاتے تھے، اس سے پہلے بچے ریاضی میں فیل ہوتے تھے. وہ جب استاد آیا تو اس نے دعویٰ تھا کہ کوئی بچہ ریاضی میں فیل نہیں ہوگا. تو وہ بچوں کو سمجھاتا تھا، نہیں سمجھ میں آتا تھا تو اس نے گھر کے باہر لگا رکھا تھا کہ ریاضی سمجھنے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے جب چاہے کوئی بچہ میرے گھر میں آ سکتا ہے. جو آئے گا اس کو کھانا بھی دیا جائے گا، اس کو رہائش بھی دی جائے گی، اس کو گفٹ بھی دیا جائے گا. چنانچہ اس اسکول کے علاوہ جو بچے فیل ہونے والے تھے ریاضی میں، وہ اس کے گھر کے سامنے وہ جاتے کلاس لگاتے، وہ کھانا بھی سب کے لیے بناتا کھلاتا. اب کوئی بچہ جب ریاضی میں پاس ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کو وہ انعام، جیسے والدین ہوتے ہیں نا کہ بچہ پاس ہو جاتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں؟ انعام دیتے ہیں، اس کو تحفہ دیتے ہیں. جب بچہ ریاضی میں پاس ہو کر اس کو بتاتا تھا تو اس کے لیے گفٹ وہ تیار کر کے وہ دیتا تھا، شاباش میرا بچہ تم کامیاب ہو گئے. تو وہ بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، ریاضی کے طلبہ سے اتنی محبت رکھتے تھے، اتنی محبت رکھتے تھے کہ سب اسکول والوں نے، دوسروں نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ابا جان. کیا رکھ دیا؟ ابا جان. ابا جان اس نے اس کا نام اس لیے رکھا، اس کا نام ابا جان، کہ وہ حقیقتاً اپنے بچوں سے جن کو وہ پڑھاتا تھا اپنی سگی اولاد کی طرح محبت کرتا تھا. جیسے سگی اولاد کو کھانا دیتا تھا ان کو کھانا دیتا تھا، جیسے سگی اولاد کو رعایت دی تھی بچوں کو رعایت دیتا تھا. جیسے بچہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، والدین دیتے ہیں نا. ہمارے ہاں تو الٹ ہوتا ہے نا، شاگرد سے لے بچہ پاس ہو جائے تو وہ شاگرد ہے نا وہ صاحب کو لیتا ہے، استاد جی میں پاس ہو گیا مٹھائی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہاں پر الٹا حساب تھا، جیسے باپ اپنے بچے کو انعام دیتا ہے تو وہ اس کو انعام دیتا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ریاضی میں وہاں پر کوئی فیل نہیں ہوتا تھا، اور وہ سب کا کیا بن گیا؟ ابا جان. سب نے اس کا نام رکھ دیا ابا جان. ابا جان پورے شہر میں مشہور ہو گیا ابا جان، ریاضی کے لیے ابا جان. اس واقعے کو بھی یہاں روک لیں، ایک اور واقعہ سنتے ہیں. 1985 کے بعد میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا. 1985 کی اس وقت میری عمر 42 سال ہے اور اس وقت 7 سال میری عمر تھی. تو ہمیں جو سلانے کے لیے استاد آتے تھے ان کا نام تھا قاری ادریس. کیا نام تھا؟ قاری ادریس. قاری ادریس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ رات کو بچوں کو سلائیں گے. قاری ادریس نے دھوتی باندھ رکھی ہوتی تھی، ایسے گورے چٹے تھے، اور جب آتے تھے سلانے کے لیے تو کسی دن جب آتے تھے تو اس کے ہاتھ میں وہ مسواک ہوتی تھی. مسواک تازہ تازہ کر کے آئے ہوتے، دانت بالکل سفید ہوتے تھے، ہاتھ میں مسواک ہوتی تھی. اور آپ دیکھنا بیٹھ جاتے کہ بچوں یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسواک ہے. پھر بتاتے کہ اس کے فوائد یہ ہیں، منہ صاف ہو جاتا ہے، سنت ہے، منہ سے بدبو دور ہو جاتی ہے. جیسے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، منہ سے بدبو آئے گی دوسرے کو تکلیف ہوگی، اور ایذائے مسلم حرام ہے. چلو کس کس کے پاس مسواک نہیں ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی. وہ اپنی جیب سے مسواک نکالتے تھے، ایک سب کو ایک مسواک. وہ کہتے آؤ تمہیں میں طریقہ بتاتا ہوں مسواک کیسے کرنی ہے. وضو خانے میں لے جاتے، پورا طریقہ بتانے کے بعد بولتے اب مجھے کر کے دکھاؤ. ہم سب بچے ہم اس کو کر کے دکھاتے. دیکھیں مسلسل کرنی، جس کی مسواک ٹوٹ جائے گی، گم ہو جائے گی، وہ مجھ سے لے لے. ٹھیک. اگلے دن آتے تو وضو کر کے آتے، تازہ وضو کیا ہوتا، پانی نچڑ رہا ہوتا ہے یہاں سے. تو وہ کہتے بچوں میں کیا کر کے آتا ہوں؟ ہم کہتے ہیں وضو کر کے آئے آپ. کہتے ہیں کہ وضو کیوں کر کے آؤ؟ اب تو سونا ہے. پھر بتاتے کہ وضو کرنے کے کیا فضائل ہیں، وضو کر کے سونا چاہیے، پوری رات عبادت ہوگی. تو ہم چل آؤ وضو کرتے، لے جاتے. تو وضو کرنے کا ایک کو طریقہ بتاتے عملی طور پر. اگلے دن آتے تو اس کے سرما لگا کے آتے، تازہ سرما لگا ہوتا ہے ایسے نا. تو ہاتھ میں سرما دانی ہوتی. دیکھو میں سرما لگا کے آیا ہوں، یہ سرما دانی ہے. سرما لگانے سے روشنی تیز ہوتی ہے، سنت بھی ہے ہوتی. اچھا آؤ میں سرما لگاتا ہوں. ایک بچے کو پکڑ کے سرما لگاتے. اچھا سرما دانی کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہوتی وہ کہتا میرے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہوتی وہ کیا کہتا؟ نہیں ہے میرے پاس. تو اگلے دن وہ کہتا کہ اتنی سرما دانیاں میں لے کے آؤں گا، اور سب کو سرما دانی دے دیتے.
اس وقت سے سرما لگانے کی عادت ہے. اب میری شادی کو 19 سال ہو گئے ہیں. میری بیگم اب بھی میں سرما صبح لگاتا ہوں. میری بیگم کہتی اتنا سرما تو عورتیں نہیں لگاتی جتنا تم لگاتے ہو. میں اس کو کہتا ہوں میری عادت ہے, کیا کروں. اس وقت سے یہ عادت ہے کہ سرما لگانے کی. حاصل اصول یہ ہے کہ اس وقت جتنے استادوں سے میں نے پڑھا ہے ان کی تعداد 53 ہے. 53. ان میں سے 4-5 استاد ہیں جو ذہن پر نقش ہیں, باقی سارے بھول چکے. یاد کرنے سے تو یاد آ جائیں گے لیکن وہ یاد نہیں ہے, وہ رول ماڈل نہیں ہے ہمارے. تو وہ قاری ادریس کبھی بھولتا نہیں ہے, ان کی سکھائی ہوئی باتیں ذہن میں نقش ہیں. میں نے اپنی آبدی لکھی ہے 40 سال کی, میری کہانی میری زبانی. اس پر میں نے پورا ایک چیپٹر جو ہے نا قاری ادریس پر باندھا ہے کہ یہ ایک رول ماڈل ہے, یہ ایک کردار ہے. یہ تیسرے واقعے کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں. 2000 کی بات ہے, ہم تخصص کر رہے تھے. تخصص والے سال آپ کو پتا ہے کہ ایک سال میں تخصص ہوتا ہے اور بہت زیادہ کام ہوتا ہے, مطالعہ فتاوی شامیہ کا, یہ وہ سارا بہت سارا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. تو جہاں جگہ ملتی تھی ہم سو جاتے تھے. سردی کے دن میں ہوتے تھے, گرمی کے بھی. تو ایک دن میں سو رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرا سر اٹھا رہا ہے, ایسے لیٹے ہوتے نا ایسے. تو اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرا سر اٹھا رہا ہے. میری آنکھ کھلی, دیکھتا ہوں تو مفتی صاحب. تو کیا اس نے میرا سر اٹھا کے نیچے تکیہ رکھا. کیا رکھا؟ تکیہ رکھا. تو اسی طرح ایک ہم جب رات کو سوتے تھے, ساتھ چھوٹا سا بورچی خانہ تھا, تو بورچی خانہ صاف ہوتا تھا. رات کو ایک طالب علم قضائے حاجت کے لیے اٹھا. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے شلوار اوپر کی ہوئی, بازو چڑھائے ہوئے اور بورچی خانہ بند کر کے صفائی کر رہے ہیں, برتن دھو رہے, سیٹنگ کر رہے ہیں. وہ پانی پینے کے لیے دیکھا تو مفتی صاحب لگے ہوئے. بات آئی گئی ہوگی. پھر پتہ چلا کہ صبح کو جو چپلیں ترتیب سے رکھی ہوتی ہیں یہ بھی مفتی صاحب رکھتے ہیں. وہ جو طلبہ کے باتھ روم دھلے ہوتے ہیں یہ بھی مفتی صاحب کرتے ہیں. اور جو ٹیبل ہوتی ہے نا اس طرح کے بیٹھنے کے لیے ہر ایک کی, طالب علم کتابیں پڑھتے یوں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب صبح آتے تھے نا تو یہ ترتیب سے, ہر چیز ترتیب سے سیٹنگ سے رکھی ہوتی تھی, ایسے ہر چیز ترتیب کے ساتھ. ہم سمجھتے تھے شاید یہاں کا جو ملازم ہے نوکر ہے وہ کرتا ہوگا, تو پتہ چلا یہ بھی مفتی صاحب کرتے ہیں. تو ایک طالب علم, اس کا نام تھا XYZ, تو وہ کمزور تھا, بہت زیادہ فتویٰ نہیں. تو نماز پڑھ رہے, جیسے نماز پڑھتے ہوتے اس طرح ایک طالب علم تھا جو مفتی صاحب کی خدمت کرتا تھا. تہجد کے بعد وہ چائے پینے کے عادی تھے. اس نے دیکھا کہ وہ چائے بنا کے آیا کہ مفتی صاحب دعا کریں, یا اللہ, نام لے کے اس کا دعا کریں, یا اللہ اس کا فتویٰ صحیح نہیں ہو رہا, اس کا املا صحیح نہیں ہو رہا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی, یا اللہ اس کا سبق یاد ہو جائے, یا اللہ اس کو ذہن کو تبدیل کر. اس کا نام لے کے تو بات تو چھٹتی نہیں ہے نا, تو بات پھر گئی کہ یہ مفتی صاحب ہیں, یوں کرتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو استاد اپنے کمزور طالب علم کے لیے دعا نہیں مانگتا اس کو مارنے کا حق بھی نہیں, اس کو ڈانٹ کا حق بھی نہیں. جو اپنے طالب کے لیے دعا نہیں مانگتا رات کے اندھیروں میں, اس کو ڈانٹنے کا حق بھی نہیں ہے. یہ جو مفتی صاحب ہے یہ ایک رول ماڈل ہے. سارے بھول گئے لیکن یہ استاد ہمیں نہیں بھولتا ہے. میری زندگی کے یہ 2 استاد میرے ذہن پر نقش ہیں.